بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب فرمایا ان کو ان کے قومی بھائی ہود نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول، اللہ کا رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، یا تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کی طرف، یعنی مجھے میرا اجر جو ہے یہ میرا اللہ ہی مجھے دے گا۔ میں تم لوگوں سے کسی بھی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے مال و متاع چاہیے، نہ کوئی دنیاوی عیش و عشرت چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ جو میں نے تم لوگوں تک پیغام پہنچایا اللہ رب العزت کا، اس پر اجر میرا مالک ہی مجھے عطا فرمائے گا۔ اور یہ قوم عاد جو ہے یہ قوم عاد جو ہلاک ہوئی ہے، یہ حضرت یعنی سمود، قوم سمود سے 500 سال پہلے، صالح علیہ السلام کی قوم سے 500 سال پہلے ان کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام، ان کا اصل نام جو ہے یہ ہود نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے، ہود، ٹھیک ہے۔ یہ عاد بن ارم اور ثمود بن ارم کے بھتیجے، اور انتہائی باوقار اور خوبصورت اصل نام ان کا عابر بن شالخ، یہ ان کا اصل نام ہے، تو ہود ان کا لقب ہے۔ آپ نے 465 سال عمر پائی ہے حضرت ہود علیہ السلام نے۔ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور آپ نے قوم عاد کو 275 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 275 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 40 اور 275 315 ہوئے، جی 315۔ اور پھر یہ ان کی قوم پر عذاب آیا، اور پھر بقیہ زندگی جو ہے یہ انہوں نے عذاب کے بعد، یعنی 150 سال پھر ظاہری حیات میں رہے اپنی قوم کے عذاب کے بعد۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو، ٹھیک ہے یہی ہے نا جی،
اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا بناتے ہو اونچی چوٹیوں پر، ہر اونچی چوٹی پر نشان کی ہوئی، تبعثون مذاق کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کی قوم کے یعنی قوم عاد جو تھی، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے۔ پہاڑوں کے اوپر ایک تو بلند ویسے جگہ ہوتی تھی، اور اس کے اوپر پھر دو دو تین تین چار چار منزلیں، یہ اس طرح جو ہے نا وہ بنایا کرتے تھے اپنے مکان۔ اور یہ پھر کیا کرتے کہ اپنے مکانوں کے چباروں کے اوپر چڑھ جاتے، نیچے راستے ہوتے، شاہراہ پہ لوگ بیٹھے ہوتے، کچھ چل رہے ہوتے، یہ اوپر سے پھر پتھر مارتے لوگوں کو، جی شرارت کے طور پہ، مذاق کے طور پہ، یا اوپر سے پانی پھینکتے یا کوئی گندگی پھینکتے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ ان کا جو ہے نا وہ طریقہ کار تھا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو یا تعمیر کرتے ہو تم مصانع، مضبوط محل، لعلکم تخلدون، تاکہ تم ہمیشہ رہو، تاکہ تم یعنی یوں خیال کرتے ہو یا یوں سمجھتے ہو کہ شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ اونچے اونچے بلند و بالا محل بناتے ہو، بلند و بالا جو ہے نا مکانات تم بناتے ہو، تو کیا تم نے انہی محلوں کے اندر ہی تم نے سدا رہنا ہے؟ جی تو تمہارے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے مرنا کوئی نہیں ہے، ادھر ہی رہنا ہے ان محلوں کے اندر ہی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب بھی کسی نے گرفت کی، کسی کی گرفت کی تم نے، گرفت کی تم نے، جبارین جابر بن کر، ظالم بن کر، یعنی جب بھی کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ تم گرفت کرتے ہو۔ یعنی ان کے طور طریقے ایسے تھے کہ وہ یہ گمان ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سدا جو ہے نا وہ ادھر ہی رہنا ہے، مرنا شرنا ہم نے کوئی نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس ذات سے امدکم جس نے مدد فرمائی تمہاری، بما تعلمون ان چیزوں سے جو تم جانتے ہی ہو، تمہیں علم ہے، تمہیں جن کے بارے میں معلوم ہے، یہ ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی۔ امدکم بانعام و بنین، اب مدد کون سی فرمائی؟ مدد فرمائی تمہارے چوپایوں سے، یعنی تمہارے جانوروں کے ذریعہ سے تمہاری مدد فرمائی، و بنین اور تمہارے بیٹوں سے، ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی۔ یعنی تمہیں یہ جانور مال مویشی بھی بہت دیے، اور تمہیں بیٹے بھی اللہ رب العزت نے بہت عطا فرمائے، اور تمہیں پھر وجنات وعیون اور باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد فرمائی، ٹھیک ہے۔ یعنی تمہارے بڑے بڑے محل، اور پھر تمہارے محلوں میں
بڑے بڑے باغ اور چشمے، یہ بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ٹھیک ہے۔ اب اتنا کچھ ملنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے خوف سے بری ذمہ ہو جاؤ، جی، اور یوں خیال کرو کہ ہمیں اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آ جائے، کہ اس لیے کہ تم انہی معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہو اور اللہ کو تم بھول گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ساری خصلتیں آج کل لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے محلات لوگوں نے بنا لیے، قریب مسجد ہے اور وہاں سے دن میں 5 بار بلاوا ان کو دیا جاتا ہے، نہیں آتے مسجدوں میں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں آتے، اس کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو پھر جو ہے یعنی اس وقت تو حضرات انبیاء کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تھا نا، ان کی ڈیوٹی تھی۔ اب یہ علماء پر عائد ہوتا ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ٹھیک ہے، انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء جو ہیں۔ تو اب کسی کو اگر کہیں تو وہ کہتے ہیں بس اپنا کم کرو جی تسی، جی ہم ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو نہیں، یہ ان نافیہ ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہے یہ الا خلق الاولین، مگر پہلوں کی عادتیں، یعنی خلق کہتے ہیں نا لوگوں کی عادات، یہ عادتیں ہیں پہلوں کی۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم بمعذبین، کبھی عذاب دیے ہوئے۔ اور یہ یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی قوم کہا کرتی تھی جب وہ ان کو راہ راست پہ آنے کی تلقین کیا کرتے تھے اور اللہ کا خوف ان کو دلایا کرتے تھے کہ تم بڑے بڑے محلوں میں مست زندگیاں گزار رہے ہو اور اللہ سے تم جو ہے نا وہ بے خوف ہو گئے ہو، تو لہٰذا اللہ کی یاد بھی جو ہے نا کیا کرو، کبھی مسجد بھی آ جایا کرو اور نمازیں بھی پڑھ لیا کرو، جی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ اگلوں کی باتیں ہیں، جی، جیسے وہ پہلے باتیں کرتے تھے بس اسی طرح یہ وہی باتیں ہیں، اور ہمیں عذاب ہونا نہیں ہے، وما نحن بمعذبین۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فکذبوہ فاہلکناہم، پس جھٹلایا اس کو، یعنی انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو، فاہلکناہم، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، وما کان اکثر مومنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان والے یا ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب البتہ وہی غالب ہے، رحم فرمانے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر ان پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا، اور کہ وہ جو قوم عاد بڑے بڑے پہاڑی رب العزت نے ان پر پھر عذاب نازل فرمایا، عبرت کا نشان بنایا ان کو، اور طوفان عظیم بہت بڑا طوفان ان پر آیا، اس کی زد میں وہ سارے کے سارے آئے، اور جو ہے ان کے سانس بند ہونا شروع ہو گئے،
اور وہ گویا کہ آگ کا عذاب، آگ کا طوفان ان کے گھروں میں گھسا، گھروں سے وہ نکلے، کبھی کسی چیز کا سہارا لیں، کبھی کسی چیز کا سہارا، بس اسی طرح جو ہے نا وہ دم گھٹنے سے ان کی ہلاکت ہو گئی۔ کذب ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب فرمایا ان کو ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، امانت والا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر مگر اس کے پاس ہے جو سارے جان کا رب ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم، فیما ہاہنا، ان چیزوں میں جو دنیا میں ہیں، آمنین، امن و امان سے، یعنی کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے اور یوں خیال کرتے ہو کہ ادھر ہی رہنا ہے اور تمہیں موت نہیں آنی ہے؟ فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حدیم، اور کھیتوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں، طلعها حدیم، یہ شگوفے، نرم شگوفے والی کھجوریں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تراشتے ہو تم من الجبال، پہاڑوں کے اندر سے، بیوتن، گھروں کو، فارہین، فنکاری سے، بڑی استادی سے، یہ پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو تراش کے یہ پہاڑوں کے اندر ہی اندر مکانات بنایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کے پہاڑی تراش خراش جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مکانات اور کئی بڑے بڑے محلات بڑی فنکاری کے ساتھ، اب وہ سارے کے سارے کھنڈر بن چکے۔ یہ کئی لوگ وہاں پہ جایا کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، آج کل تو نیٹ کا دور ہے نا، ویڈیو بناتے ہیں اور لوگوں کو وہ پھر مطلب لوگ دیکھتے ہیں وہ ویڈیو، وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ انہوں نے جو محل قوم ثمود نے بنائے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، اب کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ یعنی سارے کے سارے محلات، مکانات سب ویران۔ ان کی بڑی بڑی فوجیں تھیں، قبطیوں اور نبطیوں سے ان کی جنگیں ہوتی تھیں قوم ثمود کی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو پھر یہ پیغام اللہ رب العزت کا پہنچایا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، تو پھر اللہ رب العزت نے بطور نشانی اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سے پیدا فرمائی، بغیر نر اور مادہ کے اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکلی۔
اور اس اونٹنی کو جو ہے وہ نشانی کے طور پہ انہوں نے پھر تاکید فرمائی کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ ایک دن کا پانی جو ہے نا یہ پیے گی، ایک دن اس کا ہوا کرے گا، ایک دن تمہارا ہوا کرے گا۔ جو دن اس کا ہوا کرے گا تم لوگوں نے کنویں کے قریب بھی نہیں آنا، اور جو دن تمہارا ہوا کرے گا یہ اونٹنی کنویں کے قریب نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو دن اس کا ہوا کرے گا نا تو یہ اپنے ہی دن وہ اونٹ یہ کنویں کا پانی پیا کرے گی، اور اتنا پانی پی جائے گی کہ کنویں خشک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب سارا پانی کنویں کا جو ہے نا یہ پی جایا کرے گی۔ اسی پر اس قوم کو تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے، کہ یہ جب اس کا دن آتا ہے تو مطلب ہمیں کو بھی ضرورت پڑ ہی سکتی ہے، حالانکہ جب بتا دیا گیا کہ ایک دن جو تمہارا ہے اس دن اپنے لیے پانی جو ہے نا وہ تم بھر لو، دوسرے دن کے لیے بھی تم سٹاک کر لو اپنے گھروں میں، جی ذخیرہ کر لو اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے جمع کر لو، لیکن دوسرے دن جو اونٹنی کا دن ہوگا اس دن تمہیں پانی بالکل نہیں ملے گا۔ اب وہ اگر ملتا ہوتا تو وہ پھر ہر صورت میں نافرمانی کرتے اور جا کے تو پھر بھی وہ نکالنے کی کوشش کرتے، کیونکہ نکلتا ہی کوئی نہیں تھا پانی دوسرے دن، اونٹنی والے دن میں پانی وہاں پہ کنویں کے اندر دستیاب ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب نہیں ہوتا تھا تو پھر ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ اونٹنی جو ہے نا انہیں بڑی جان کھا دی ہے، جی لہٰذا ایدا تے کوئی کنڈا کریے نا، جی تو وہ اسی پہ پھر جب اس کو جو ہے وہ مارنے کی انہوں نے پلاننگ کی، اسی پر اس قوم کی پکڑ ہو گئی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے اور میری پیروی کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو تم برے لوگوں کے حکم کی، مسرفین برے لوگ، برے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو۔ یعنی اس اونٹنی کے حوالے سے جو لوگ تمہیں غلط مشورے دیتے ہیں نا تو ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور نہیں وہ اصلاح کرنے والے، یعنی درست کام وہ نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے کافر لوگ جو ہیں، انما انت، کہ سوائے اس کے نہیں کہ تم من المسحرین، جادو والے لوگوں میں سے ہو، یعنی اس کا مطلب تم پر جادو ہوا ہے، جی یعنی صالح علیہ السلام جب تک اپنا نبوت نہیں ملی اس وقت تک آپ نے تبلیغ تو نہیں فرمائی نا، نبوت ملی پھر ان کو تبلیغ کا حکم ہوا، انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تم پہلے تو ادھر ہی رہتے تھے، پہلے اس طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ تم نہیں کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تو یوں لگتا ہے کہ تم پر کچھ جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، کہ نہیں ہو تم مگر بشر ہماری مثل، فاتی بآیات ان کنت من الصادقین، پس لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ قال ھذہ ناقہ، فرمایا کہ یہ ناقہ ہے یعنی اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یعنی اس کے لیے پینے کا، پورا پانی پینے کا ایک دن ہے، تمہارے لیے دوسرا دن ہے،
ایک دن اس کا ہوگا پانی پینے کا، ایک دن دوسرا دن جو ہے نا وہ تمہارا ہوگا، ایک دن اس کا ایک دن تمہارا، ٹھیک ہے۔ ولا تمسوها بسوء، پس اور نہ چھونا اس کو، بسوء برائی سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ احترام کرنا یہ بھی تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ لہذا ذرا رکو، تو لہذا اس کے جو ہے نا وہ بس قدر و منزلت ہی اس کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس اونٹنی کی، کیونکہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے، اور کبھی بھی برے ارادے سے، برے خیال سے یا بری نیت سے اس کو چھونا بھی نہیں ہے۔ تو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم ایسے کرو گے نا تو بس پکڑ لے گا تم کو بڑے دن کا عذاب، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم اس کے ساتھ کچھ برا کرو گے تو تمہیں بڑے دن کا عذاب جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس کفار نے کاٹ دی کونچیں اس کی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس صبح کی انہوں نے ندامت سے، یعنی کہ پچھتاتے ہوئے صبح کی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب البتہ غالب ہے، رحم فرمانے والا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ پلاننگ بنا کے قیدار، وہ اونٹنی کے جو ہے نا وہ آس پاس رہتا تھا ہر وقت، لوگوں نے اس کو ورغلایا کہ تم نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ مارنا ہے، اونٹنی کو ختم کرنا ہے۔ اب جب وہ اس غلط ارادے سے، غلط نیت سے قریب آیا تو اونٹنی بھاگ پڑی، وہ آگے آگے، قیدار پیچھے پیچھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قیدار کے بس کی بات نہیں ہے یہ، تو ایک اور شخص مستح نامی، مستح نامی ایک شخص تھا، اس کو انہوں نے خریدا، اس کو لالچ وغیرہ دے کے انہوں نے اس کو کہا کہ تم نے یہ اس کی جو ہے نا کونچیں کاٹنی ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس نے پھر ایک گھاٹی میں چھپ کر، تو اونٹنی ادھر سے گزرا کرتی تھی، وہ چھپ گیا، جب قریب سے گزری تو اس نے حملہ کر دیا اونٹنی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر وہ قیدار جو ہے نا وہ بھی ساتھ ہی تھا، اس نے اس کو جو ہے نا چھپ کے دور سے، سب سے پہلے انہوں نے تیر مارا اس کو، جب تیر مارا تو وہ اونٹنی جو ہے نا وہ نیچے گری۔ اب یہ قیدار آگے بڑھا، اس نے پھر تلوار سے اس کی کونچیں جو ہے نا وہ کاٹیں، ٹھیک ہے۔ جب کونچیں کاٹیں تو وہ گر گئی نیچے، پھر انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی اس کو ختم کیا تو اس کا جو بچہ تھا اونٹنی کا، وہ بھاگا اسی پہاڑ کی طرف جہاں سے اونٹنی نکلی تھی، پہاڑ کے قریب گیا اور اسی پہاڑ کے اندر گم ہو گیا۔ روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور پھر ان پر اللہ رب العزت نے
عذاب نازل فرمایا اور 3 دن فرمایا کہ کافرو تم اب 3 دن جو ہے نا تمہیں مہلت ہے، تم جو نفع حاصل کرنا ہے، گھومنا پھرنا جو بھی کرنا ہے کر لو، پھر عذاب آئے گا۔ عذاب پھر اتوار کے دن شروع ہوا، تیسرے دن منگل کو جو ہے بدھ کے دن علامات عذاب ظاہر ہونے لگیں اور پھر سب سخت یرکان میں مبتلا ہو گئے۔ سب کے رنگ جو ہے نا سب سے پہلے پیلے پڑے، پھر سرخ ہوئے، پھر اس کے بعد کالے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ ان پر 3 دن کے بعد ہفتے والے دن بدھ سے عذاب، یہ عذاب شروع ہوا بدھ سے، بدھ جمعرات جمعہ، ہفتے والے دن ایسا زور کا زلزلہ آیا اور تمام افراد جو ہے نا وہ اوندے ایسے گر پڑے، مکانات ان کے اوپر۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون، جب کہ فرمایا ان کو ان کے قومی بھائی لوط نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر میرے رب کے پاس ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یہ قوم لوط، ان کو قوم صدوم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے یہ فلسطین میں آئے، 5 سال یہاں ملت ابراہیمی کے مطابق تبلیغ فرماتے رہے۔ پھر قوم صدوم کے علاقے میں اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تو سب سے پہلے آپ ادھر کے جو ہے نا، یعنی جب حکم ہوا ان کو وہاں تبلیغ کرنے کا، آپ نے وہاں پہ رہائش اختیار کی اور وہیں پہ پھر آپ نے شادی بھی کی، اور آپ کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، بیٹا ان کا کوئی نہیں تھا۔ ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ بس بدکاری کی ان کو بہت زیادہ لت پڑ گئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو اس فعل سے منع کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے، اور وہ پھر لوط علیہ السلام کو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، یعنی دھمکیاں لگاتے کہ اگر تم باز نہ آئے ہمیں تبلیغ کرنے میں، ہمیں جو تم روکتے ٹوکتے ہو اس سے باز نہ آئے، ہم تمہیں نکال دیں گے، یہ اپنے اس علاقے سے علاقہ بدر کر دیں گے تمہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کا یہ فعل تھا، یہ ان کا جو ہے نا ان کی بدکاری تھی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ دوسرا یہ چوری چکاری، ڈاکہ زنی، راستوں میں چاراہوں میں یہ بیٹھ جاتے تھے، تو لوگ ادھر سے جو گزرتے تھے، کوئی تجارت کی غرض سے، کوئی یہ وہ ادھر سے جو گزرتے تھے، ان کے راستے روک کر یہ لوٹ مار کیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں پھر ہے یہ کہاں تک ہوا تھا؟ انی لکم رسول امین اتاتون الذکران، ہاں جی، اتاتون الذکران من العالمین، کیا آتے ہو تم ذکران لڑکوں پر، من العالمین جہانوں میں سے، یعنی مخلوق میں سے تمہیں لڑکے ہی ملے ہیں اس کام کے لیے جی۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑتے ہو تم جو پیدا فرمائی ہیں تمہارے لیے ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے جی، یعنی اس کام کے لیے اللہ نے تمہاری بیویاں تمہیں عطا کی ہیں، بیویوں کے قریب تم نہیں جاتے ہو جی، اور تم لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلیاں کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم جو ہے حد سے بڑھنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، وہ بولے کہ اگر تم نہ باز آئے یا لوط، اے لوط، لتکونن من المخرجین، البتہ ہم ہوں گے تمہیں نکالنے والوں میں سے، یعنی تمہیں ہم نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس کام سے متنفر ہوں، بیزار ہوں۔ ربی نجینی و اہلی مما یعملون، جب انہوں نے دیکھا کہ قوم راہ راست پہ نہیں آ رہی ہے اور بد عملیوں میں ہر بندہ جو ہے وہ اسی بد عملی میں لگا ہوا ہے، اب انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور التجا کی، ربی نجینی، اے میرے رب بچا لے مجھ کو، و اہلی اور میرے اہل کو، میرے گھر والوں کو، مما یعملون جو یہ کرتے ہیں جی، جو یہ کافر کرتے ہیں اس سے ہمیں بچا لو۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس بچا لیا ہم نے اس کو، واہلہ اجمعین اور اس کے تمام گھر والوں کو، تمام گھر والوں سے مراد ان کی دونوں بیٹیوں کو، بعض نے لکھا کہ دونوں بیٹیاں بھی شادی شدہ تھیں اور ان کے داماد بھی ایمان والے تھے، تو اس لیے تمام گھر والے فرمایا گیا۔ تو لیکن یعنی اس سے ان کی بیوی جو ہے وہ اہل میں، ان کے گھر والوں میں وہ شامل نہیں ہے، بچنے والوں میں وہ شامل نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو الگ ذکر فرمایا، الا عجوزا فی الغابرین، ٹھیک ہے، یعنی سوائے عجوزاً اس بڑھیا کے، یعنی ان کی بیوی کے، فی الغابرین وہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، ٹھیک ہے، یعنی حکم ان کو ہوا نا تو راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ۔ تو یہ پیچھے جو ہے نا وہ ذکر آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو فرمایا کہ تمہاری بیوی جو ہے، یعنی نہیں، پہلے یہ فرمایا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا بس وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے ہوگا۔ تو بیوی جو ہے نا اس کو پھر جو ہے وہ بدکار لوگوں کی بڑی فکر تھی، مڑ مڑ کے دیکھتی تھی پیچھے، ایک بار ایسے مڑ کے اس نے دیکھا نا تو پتھر آیا زور سے لگا اس کو، وہیں پہ ڈھیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ثم دمرنا الآخرین،
پھر فنا کر دیا ہم نے دوسروں کو، ہلاک کر دیا ہم نے، باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، برسائے ہم نے ان پر برسنا یعنی پتھر برسائے گئے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی برا ہے برساؤ جو برسایا گیا ہے، منذرین یہ ڈرائے ہوئے، یعنی بری ہوئی ڈرائے ہوئوں کی بارش۔ یہ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثر مومنین، اور نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب البتہ غالب ہے، رحم فرمانے والا۔ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، اور جھٹلایا ایکا والوں نے، اصحاب والے جی، ایکا والوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب لا تتقون، جب کہا ان کو شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں۔ یہاں پہ اخوم کوئی نہیں فرمایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی جتنی بھی قومیں تھیں تو حضرات انبیاء انہی کے ہم قوم ہوا کرتے تھے، انہی کے اندر پیدا ہوتے تھے اور ادھر ہی پلتے بڑھتے تھے، تو 40 سال کی عمر میں پہنچتے اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا فرما دیتا، اور وہ ان کو پھر حکم ہو جاتا تبلیغ کرنے کا۔ لیکن یہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، یہ ان کے اسی علاقے کے نہیں تھے، یہ کہیں اور سے ادھر آ کے آباد ہوئے تھے، جدھر شعیب علیہ السلام رہتے تھے، ٹھیک ہے، کہیں اور سے آئے تھے اور ادھر آباد ہوئے تھے، تو اس لیے چونکہ ان کے قوم کے نہیں تھے، اس وجہ سے اخوم نہیں فرمایا گیا۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، امانت والا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے اور میری پیروی کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کچھ اجر۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر، البتہ میرا اجر تو اس پر ہے جو رب ہے جہانوں کا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا کرو ناپ تول، ولا تکونوا، نہ ہو وہ گھاٹے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ یہ اصحاب الرس ایک جگہ پہ فرمایا گیا نا، کنویں والے بھی یہی ہیں، اصحاب الایکا والے، ایکا والے اور کنویں والے ایک ہی ہیں۔ راس ان کو کیوں فرمایا گیا کہ وہاں پہ ایک کنواں تھا، وہ کنواں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کھودا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب پانی نکالتے تھے نا تو پتھر تھا اس کے اوپر، تو وہ پتھر ہٹاتے تھے، 30 بندے مل کے اس پتھر کو ہٹاتے تھے، تب وہ ہٹتا تھا اوپر سے، اتنا بڑا پتھر اس کے اوپر آتا تھا، تو پھر وہی 30 بندے مل کے تو اس کے اوپر پتھر دے دیا کرتے تھے، جب نکال لیتے تھے پانی تو بعد میں اس کو ڈھکنے کے لیے 30 بندے مل کے پتھر اس کے اوپر رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے نا، تو ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے،
تو بکریوں کے لیے پانی نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کنواں کھودا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ قوم جو تھی، یہ ایک تو ان کے ناپ تول دو طرح کے ہوا کرتے تھے. خریدنے والے ناپ تول اور ہوتے تھے، بیچنے والے اور ہوتے تھے. جب خریدتے تھے نا تو ان کا جو پتھر ہوتے تھے نا وزن والے، وہ پتھر ان کے جو ہیں وہ زیادہ وزن والے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ مال جو ہے نا وہ یہ لے سکیں. بیچتے وقت کم وزن والے پتھر جو ہے نا وہ استعمال کر کے، تو وہ گویا کہ 1 کلو چیز جو ہے نا وہ لیتے تھے نا، وہ پھر آدھا کلو کر کے، ہوتی آدھا کلو تھی لیکن پتھر میں وہ انہوں نے چھوٹے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہی بتاتے تھے کہ یہ 1 کلو ہی ہے، کلو کا پتھر ہے. وہ گویا میں سے 1 کلو میں سے 2 کلو نکل آتے. بیچتے ہوئے کم وزن والے پتھر استعمال کرتے. ایسے ہی جو پیمانہ ان کا ہوتا تھا، پیمانہ خریدتے ہوئے ان کا پیمانہ بڑا ہوتا تھا، بیچتے ہوئے ان پیمانہ چھوٹا ہو جاتا تھا. چھوٹے پیمانے کے ساتھ یہ پیمائش کر کے تو کپڑا وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بیچتے تھے. البتہ یہ بہت زیادہ قوم بے ایمانی، فراڈ اور اس طرح کے کام جو ہے یہ ان کے اندر پائے جاتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے، ان کو بتاتے. جی پھر ایک بے ایمانی اور فراڈ یہ بھی کرتے تھے، ان کے اپنے ہی ڈاکو ہوا کرتے تھے اور اپنی ہی ان کی پولیس ہوا کرتی تھی. جو تاجر حضرات سامان فروخت کرنے کے لیے آتے تھے ادھر مارکیٹ میں، ان کے پاس، ان کے کاروباری مرکز میں، تو جب پیسہ شیسہ لے کے ان سے جو جا رہے ہوتے تھے نا، انہی کے بھیجے ہوئے ڈاکو جو ہے نا وہ راستہ روکتے. پھر جب مزاحمت کرتے یہ آپس میں، ادھر پولیس بھی پہنچ جاتی. وہ پولیس کے بندے بھی انہی کے اپنے ہوتے. تو وہ سچے بننے کے لیے کہ چلیں جی ہم بچ گئے ہیں، اور ڈاکو اگر لوٹتے تو وہ پورے کا پورا مال لے جاتے. چلے پولیس آئی ہے، پولیس جو ہے نا وہ معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کچھ ان سے لے دے کے جی ان کو کہتے کہ ہاں جی وہ دے نا کچھ مال، ان کو پکڑے ہم. ان کے ہوتے اپنے ہی بندے ہوتے تھے، تو وہ ان کو جو ہے نا وہ مال ان سے لے لیتے، اور جو ہے وہ پھر یعنی اس طریقے سے بھی وہ مال غصب کرنے کا سلسلہ وہ کیا کرتے تھے. وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولا کرو انصاف کے ترازو کے ساتھ، انصاف کے ترازو کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ خراب کرو لوگوں کو اشیاءهم ان کی چیزوں میں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. واتقوا الذی خلقکم، ڈرو اس ذات سے، اس خالق و مالک سے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. والجبلۃ الاولین، اور پہلی بڑی قوموں کو پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، اب کافر بولے کہ تم انت من المسحرین، تم تو جادو کیے ہوں میں سے ہو، یعنی تم پر لگتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے. پہلے تم ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، اب تم ایسی باتیں کرتے ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تم پر جادو ہو گئے. وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری مثل. وان نظنک لمن الکاذبین، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تم کو البتہ جھوٹوں میں سے.
جی فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، پس گرا دو ہم پر کسافن ٹکڑا من السماء آسمان سے، یعنی تم ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹوں میں سے ہو، اگر سچے ہو تو پھر جس عذاب کی تم بات کرتے ہو، اللہ سے تم ڈراتے ہو، تو وہ عذاب لا کے دکھا دو، بس گراؤ ہم پر کو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرے ہم پر اور ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، فرمایا کہ بے شک میرا رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، پس پکڑا یا جھٹلایا انہوں نے اس کو، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑا ان کو، عذاب یوم الذلہ، ایک سائے والے دن کے عذاب نے، یعنی وہ گھروں سے گھبرا کے وہ نکلے نا تو دیکھا، دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک بدلی ہے، اس کے نیچے سایہ ہے، ان پر جو عذاب آیا وہ سخت ترین قسم کی آندھی، طوفان، آگ برساتی ہوئی، ان کے جسم جھلسنا شروع ہو گئے، کہیں پہ بھی ان کو سکون نہ ملا، جس کمرے میں جاتے، زمین کے نیچے جاتے، جدھر بھی جاتے ان کو سکون نہ ملتا۔ پھر جب یہ نکلے باہر تو انہوں نے دیکھا کہ دور بدلی ہے، لگتا ہے کہ وہاں پہ بڑا سکون ہے، جی یہ ادھر گئے تو بڑا ان کو سکون ملا، ٹھنڈی ہوا تو جناب علی، اوپر بادل تھا، سایہ تھا، بس اسی پہ اللہ رب العزت نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثر مومنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ بے شک تمہارا رب البتہ غالب ہے، رحم فرمانے والا۔